فلسطین کی آزادی کا مشن، یہودیوں کو قدم قدم پر دھول چٹانے والا، اکیلا ہی عالم کفر سے ٹکرانے کا حوصلہ رکھنے والا، پاک دھرتی کا ایک عظیم مجاہد، کفر پر لاوے کی طرح برسنے والے اس مجاہد کی طویل داستان سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو کو لائک کیجئے۔ ساگون کے ذریعے اس نے بونیکا میں ایسے کام کرائے جو بونیکا والوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھے، اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ دیوتاؤں کا چہیتا ساگون ہی ان کا نجات دہندہ ہو سکتا ہے۔ خود ساگون کو اسٹیفن براکوڈا نے اس قدر بھڑکا دیا ہے کہ وہ اس منصوبہ بندی میں سب سے زیادہ پیش ہے۔ دوسری طرف اس نے لائن آف کروزل میں اپنے چند ایجنٹ بھیج کر کچھ تخریبی کارروائیاں کی ہیں تاکہ لائن آف کروزل کے محافظ اور ہمدرد ایجنٹ وہیں الجھے رہیں، ان کا دائرہ تحقیق لائن آف کروزل کی آبادیوں سے کبھی باہر نہ نکلنے پائے اور اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر وہ اپنا کام کر جائے۔ لائن آف کروزل میں عرب محافظ یا ان کے ہمدرد مصروف رہیں اور ان ایجنٹوں ہی کو تلاش کرتے رہیں جو ان کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اصل کام تو اسٹیفن براکوڈا بونیکا میں بیٹھ کر رہا ہے۔ یہ ہیں وہ تمام مکمل تفصیلات، وہ آتشی بت جو بونیکا قبیلے کے ایک چوک میں نصب کیا گیا ہے، عجیب و غریب صفات کا حامل ہے۔ ہر مہینے کی ایک مخصوص رات کو وہ خود بخود روشن ہو جاتا اور اس سے شعائیں پھوٹنے لگتی۔ اس رات کو قبیلے کے لوگ وہاں عبادت کے لیے آتے ہیں۔ یوں سمجھ لو کہ بونیکا اب ایک مقدس مقام بن چکا ہے۔ آس پاس کے تمام قبیلے اسے احترام کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ لائن آف کروزل کی جانب سے اگر اس کے خلاف کوئی بڑی فوجی کارروائی بھی کی گئی تو وہ آسانی سے اس میں کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ لیزی کے انکشاف نے ہمارے ہوش اڑا دیے تھے۔ یہ کام جس قدر آسان سمجھ لیا گیا تھا، در حقیقت اتنا آسان نہیں تھا۔ اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں بھی میرے تمام اندازے غلط ثابت ہوئے تھے۔ وہ میری توقعات سے کہیں زیادہ خطرناک آدمی ثابت ہوا تھا۔ اس نے خود کو یہاں اس قدر مضبوط کر لیا تھا کہ اب اس کے خلاف کام کرنا آسان نہیں رہا تھا۔ لیکن لیزی نے یہ تمام تفصیلات بتا کر ہماری جتنی مدد کی تھی اس کا ہمارے پاس کوئی بدل نہیں تھا۔ اب گویا ہمارا سفر ایک طرح سے رک گیا تھا کیونکہ ہم 4 افراد اسٹیفن براکوڈا کے خلاف کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ہمیں اس مضحکہ خیز کیفیت کا احساس تھا۔ یہ بھی اچھی ہی بات تھی کہ اسٹیفن براکوڈا ہمارے بارے میں اس غلط فہمی کا شکار تھا کہ ہم اپنے ساتھ لوگوں کا لشکر لے کر چلے ہیں۔ اگر وہ اس غلط فہمی کا شکار نہ ہوتا تو ہمیں تو واقعی آسانی سے کسی بھی جگہ مارا جا سکتا تھا۔ ہم دیر تک خاموش رہے، ہر شخص اپنے اپنے طور پر سوچ رہا تھا، اور اس کے بعد ہم نے لیزی کا نہایت خلوص سے شکریہ ادا کیا اور اسے کہا کہ اب جب کہ اس نے اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں یہ معلومات ہمیں فراہم کر دی ہیں تو اس کا اپنا پروگرام کیا ہے۔ کیا وہ واپس اسٹیفن براکوڈا کے پاس جانا چاہتی ہے یا پھر اس کے ذہن میں کچھ اور ہے؟ دراصل کینس عجیب و غریب حالات کا شکار ہو کر براکوڈا کے چنگل میں پھنسی تھی، اور جیسا کہ میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ میں صرف اپنی بہن کی وجہ سے ان لوگوں کی اعلیٰ کار بنی تھی، لیکن میں نے مجرموں کے اس گروہ سے ہمیشہ نفرت کی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ بے شمار موقعوں پر مجھے خود بھی ان کے ساتھ کام کرنا پڑا ہے، لیکن میری دلی آرزو ہے کہ کسی طرح کینس کو ان کے چنگل سے نکال کر لے جاؤں۔ اگر آپ لوگ اس سلسلے میں میری کوئی مدد کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا ہم دونوں پر ایک اور احسان عظیم ہوگا، ورنہ مجھے میری تقدیر پر چھوڑ دیجیے۔ آخری جملہ اس نے بڑے ہی افسردہ لہجے میں کہا تھا۔ ہم آپ سے صرف اتنا ہی کہہ سکتے ہیں مس لیزی کہ آپ کے اس احسان کے بعد ہم سب آپ کے بے حد ممنون ہیں، اور آپ جو کچھ بھی ہم سے چاہیں گی اسے پورا کرنا ہمارا فرض ہے۔ اگر آپ افریقہ سے نکلنا چاہتی ہیں اور کسی ایسے خطے میں پناہ لینا چاہتی ہیں جہاں اسٹیفن براکوڈا کی پہنچ آپ تک نہ ہو سکے تو آپ ہمیں بتائیے، ہم آپ کو وہاں پہنچانے کا بندوبست کر دیں گے۔ لیزی خاموش نگاہوں سے مجھے دیکھتی رہی، پھر اس نے آہستہ سے کہا، اگر مجھے ایشیا کے کسی حصے میں آپ لوگ بھجوا سکتے ہیں تو میں محسوس کرتی ہوں کہ وہاں میں اپنا تحفظ کر سکوں گی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ مزید کسی مصیبت میں گرفتار ہوں۔ نہیں مس لیزی، آپ کے بارے میں یقیناً بہتر انداز میں سوچا جائے گا۔ آپ ذرا کینس کی دیکھ بھال کریں، ہم لوگ آپس میں مشورہ کرتے ہیں۔ ویسے یہ جگہ تو محفوظ ہے نا؟ ہاں، اگر مجھ سے رابطہ قائم کیا جائے گا تو میں انہیں کسی غلط راستے پر ڈال دوں گی۔ آپ لوگ اطمینان رکھیے،
میں آپ لوگوں کا مکمل طور پر ساتھ دینے کے لیے تیار ہوں، لیزی نے کہا، اور اس کے بعد ہم اٹھ گئے۔ غار کے ایک دور افتادہ گوشے میں بیٹھ کر پروفیسر جوناتھن نے میری طرف دیکھا اور پھر پھیکی سی ہنسی ہنس پڑا۔ کہیے مسٹر علی، اب کیا ارادہ ہے آپ کا؟ بس ساتھ ہی پلٹ گئی ہے مسٹر جوناتھن۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ہماری خوش قسمتی نے ہمیں راستے ہی میں روک لیا۔ اگر ہم براکوڈا کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہوئے فرض کیجئے بونیکا پہنچ جاتے تو ہمارا کیا حشر ہوتا؟ ہم سب اس بات کو اچھی طرح جانتے ہیں، پروفیسر نے جواب دیا۔ میرا اپنا مشورہ یہ ہے کہ اب جس قدر جلد ممکن ہو سکے ہم یہاں سے واپس نکل چلیں۔ ہمیں خوش بختی سے اسٹیفن براکوڈا کے بارے میں ایسی معلومات حاصل ہو گئی ہیں جو انتہائی کارآمد ہیں، لیکن اس سلسلے میں ہم باقاعدہ دوسروں کی مدد حاصل کیے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ چنانچہ بہتر یہی ہے کہ اب واپسی کا سفر کریں اور اس سلسلے میں اعلیٰ حکام کو اطلاع دیں۔ لائن آف کروزل کے سلسلے میں صرف کوئی ایک تنظیم نہیں بلکہ بے شمار عرب ممالک دلچسپی لے رہے ہیں اور اس کی بقا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس مشترکہ مسئلے کے حل کے لیے مشترکہ طور پر ہی کوئی مشن ترتیب دینا ہوگا اور یہ سب کچھ آسان نہیں ہوگا۔ چنانچہ اب اس سلسلے میں ازسر نو غور کرنا پڑے گا۔ جہاں تک میرا خیال ہے وہ افریقی قبائل جن کے دلوں میں لائن آف کروزل کے لیے نفرت ڈالی گئی ہے کوئی فوری کارروائی نہیں کر سکتے۔ تاہم اگر کوئی ایسی کوشش کی بھی گئی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لائن آف کروزل کا اعلیٰ پیمانے پر تحفظ کیا جائے۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک، ہم آپ سے 100% متفق ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے، وقت ضائع کیے بغیر لیزی وغیرہ کی مدد سے یہاں سے نکل جانے کا بندوبست کیا جائے۔ ویسے کیا آپ کسی ایسے مختصر ترین راستے کی نشاندہی کر سکتے ہیں پروفیسر جو ہمیں جلد از جلد لائن آف کروزل کی کسی آبادی تک پہنچا دے؟ اس کے لیے مجھے کچھ کام کرنا ہوگا۔ ویسے لیزی سے بھی گفتگو کر لیتے ہیں، ممکن ہے وہ ہماری رہنمائی کر سکے، پروفیسر نے جواب دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہماری یہ میٹنگ برخاست ہو گئی اور ایک بار پھر ہمیں لیزی سے رجوع کرنا پڑا۔ پروفیسر نے اس سے دریافت کیا، مس لیزی، کیا تم ہمیں بتا سکتی ہو کہ یہاں سے لائن آف کروزل کی قریب ترین آبادی کون سی ہے؟ جس علاقے میں آپ لوگ موجود ہیں پروفیسر، یہاں سے لائن آف کروزل کی سب سے پہلی آبادی بھی بہت فاصلے پر ہے، لیکن ہم اگر تھوڑے سے دشوار گزار راستے اختیار کریں تو ہمارا یہ سفر مختصر ہو سکتا ہے۔ البتہ ہمیں اس بات کا خدشہ مسلسل رہے گا کہ وہ لوگ ہمارا پیچھا کریں گے، اور اگر میں ان سے رابطہ قائم نہ کر پاؤں تو پھر اس سلسلے میں مزید مشکلات درپیش ہوں گی۔ تو پھر کیوں نہ ہم عقل سے کام لیں مس لیزی، پروفیسر نے کہا۔ وہ کس طرح؟ میں تو کہہ چکی ہوں کہ آپ سے ہر طرح تعاون کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا آپ باقاعدہ ٹرانسمیٹر پر ان لوگوں سے رابطہ قائم کرتی ہیں؟ نہیں، لیکن اگر کوئی اہم مسئلہ ہوتا ہے تو پھر مجھے ان سے رجوع کرنا ہوتا ہے۔ تو ابھی ہمیں یہاں سے سفر کا آغاز کر دینا چاہیے، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر ہم دشوار گزار راستے اختیار کریں تو ہمارا یہ سفر مختصر ہو سکتا ہے۔ ہم کون سی آبادی تک پہنچ سکتے ہیں؟ ایکوائن نامی جگہ سب سے قریب پڑے گی، لیزی نے کہا۔ کمال ہے، آپ کو واقعی بہترین معلومات حاصل ہیں، صرف مجھے ہی نہیں بلکہ یہاں اسٹیفن براکوڈا کے لیے کام کرنے والے ہر فرد کو، لیزی نے جواب دیا۔ تو پھر آپ جس قدر مناسب سمجھیں ان سے رابطہ قائم کر کے انہیں اطلاع دیں کہ ہم کس پوزیشن پر ہیں۔ بس انہیں غلط اطلاعات فراہم کرتی رہیں اور اس کے لیے منصوبہ بندی کر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، میں تیار ہوں، لیکن اگر یہی خیال ہے تو ہمیں آرام کرنے کے بجائے سفر کا آغاز کر دینا چاہیے۔ اس درے سے نکلنے کے بعد ہمیں ایک عجیب و غریب پہاڑی سلسلے سے واسطہ پڑے گا، لیکن اگر ہم اسے عبور کرنے میں آسانی سے کامیاب ہو گئے تو اتنا سفر پورا کر لیں گے جتنا 5 دن کی کاوشوں کے بعد کیا جا سکتا ہے۔ لیزی جو کچھ کہہ رہی تھی اس میں اب ذرا برابر بھی جھوٹ کا شائبہ نہیں تھا۔ اس بات پر بھی غور کیا گیا تھا کہ کہیں لیزی کسی گہرے منصوبے کے تحت ہمیں غلط راستے پر نہیں ڈال رہی ہو، لیکن اب اس کی گنجائش نہیں تھی۔ تمام تیاریاں آن کی آن میں مکمل کر لی گئیں اور اس کے بعد ہم گھوڑوں پر سوار ہو کر برق رفتاری سے اس درے کے اختتام کی طرف چل پڑے۔ میرے ذہن میں عجیب و غریب خیالات آ رہے تھے۔ در حقیقت اس بار مجھے اپنے اس مشن میں مکمل طور پر ناکامی ہوئی تھی اور اس ناکامی کا احساس میرے ذہن کے ہر گوشے میں موجود تھا۔ اسٹیفن براکوڈا در حقیقت ایسا نرم چارہ نہیں تھا جسے آسانی سے کھا لیا جاتا، تاہم اب ہم ایک بڑے راز کا انکشاف کرنے جا رہے تھے اور یہ بہرحال ہمارے شب و روز کی محنتوں اور جدوجہد ہی کا نتیجہ تھا۔ ایکوائن تک کا سفر اندیشوں اور وسوسوں کے درمیان طے ہوا تھا۔
لیکن اسی دوران یہ اندازہ بھی ہو گیا تھا کہ لیزی بے پناہ صلاحیتوں کی مالک تھی۔ افریقہ اسے اس طرح ازبر تھا کہ شاید ہی کسی افریقی باشندے کو اس سے زیادہ معلومات حاصل ہوں۔ اس کے برعکس کینیس الڑ طبیعت کی مالک تھی اور کسی بھی بات کو سنجیدگی سے نہیں لیتی تھی۔ اس کی وجہ شاید اس کا بڑی بہن پر بے پناہ اعتماد تھا۔ بڑ سے اس کی گہری دوستی ہو گئی تھی اور بڑ ایسے معاملات میں کمال رکھتا تھا، لیکن شاید یہ دوستی صرف دوستی کی حدود میں ہی تھی، کیونکہ کینیس اپنی فطرت کے مطابق اسے بھی بہت زیادہ اہمیت نہیں دیتی تھی۔ لیزی ہماری رہنمائی کرتی رہی، لیکن اس کے باوجود پروفیسر جوناتھن نے اس پر مکمل انحصار کیا تھا۔ وہ اپنے طور پر اپنے ذرائع سے راستوں کے بارے میں اندازہ لگا رہا تھا اور اسی بنیاد پر لیزی پر اعتماد قائم ہوتا جا رہا تھا۔ میں دوران سفر جہاں اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا تھا، وہیں ذہنی طور پر لیزی کے بیان اور اسٹیفن براکوڈا پر بھی غور کرتا رہا تھا۔ دل میں وسوسے آتے تو اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن کر لیتا کہ بہرطور میں بھی انسان ہوں اور سپر نیچرل قوتیں نہیں رکھتا۔ موافق حالات مجھے کامیابی عطا کرتے ہیں، لیکن ناموافق حالات بھی تو ہو سکتے ہیں۔ اب ضروری تو نہیں تھا کہ اسٹیفن براکوڈا میرے مقابلے میں چوہا ثابت ہوتا۔ وہ زبردست تیاریوں کے بعد لائن آف کروزل کے مقابلے پر آیا تھا۔ میں نے یہ فیصلہ بھی کیا تھا کہ لائن آف کروزل کی کسی آبادی تک پہنچنے کے بعد یہ تمام صورتحال ان لوگوں کے سامنے رکھ دوں گا اور صاف صاف کہہ دوں گا کہ آئندہ ہر قسم کی صورتحال کے لیے تیار رہا جائے۔ حالات کوئی بھی رخ اختیار کر سکتے ہیں۔ ہر چند کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے سلسلے میں کوتاہی نہیں برت رہا تھا، لیکن حاصل شدہ معلومات کے تحت میں تنہا اسٹیفن براکوڈا پر قابو نہیں پا سکتا تھا۔ ہمارا یہ سفر افریقہ کی دلچسپ روایتوں کے ساتھ جاری رہا۔ واپسی کے راستے میں بہت سے ایسے واقعات بھی پیش آئے جو پریشانی اور دشواری کا باعث بنے، لیکن سفر جاری رہا۔ پھر ایک دن میکنو نے اعلان کیا کہ ہم ایکوائن کے قریب ہیں۔ میکنو کا ایکوائن سے گہرا تعلق تھا اور وہ اس کے اطراف میں بہت دور دور تک کے علاقے پہچانتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک آبشار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا، وہ گرین فال ہے۔ قرب و جوار کے سرسبز علاقے کا عکس پہاڑوں سے بہتے آبشار کے اوپر پڑتا ہے تو اس کا رنگ گہرا سبز محسوس ہوتا ہے۔ آپ ذرا اس سمت آ کر دیکھیے۔ میکنو کا کہنا درست ہی تھا۔ ہم سب نے پہاڑوں سے گرتے ہوئے سبز پانی کو دیکھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی میکنو نے یہ اعلان کیا کہ اس آبشار والے پہاڑ کے پیچھے ایکوائن آباد ہے۔ تھوڑا سا فاصلہ ایک درے سے گزر کر طے کرنا ہوتا ہے۔ ہماری رفتار خود بخود تیز ہو گئی تھی۔ سبز آبشار کی حسین وادی کو طے کرنے کے بعد ہم درے میں پہنچ گئے اور جب یہ درہ ختم ہوا تو ہم نے پیالہ نما آبادی میں ایکوائن کو آباد دیکھ لیا۔ لیزی نے گہری سانس لے کر کہا، خدا کا شکر ہے کہ میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ ایکوائن میں داخلہ بڑا سنسنی خیز تھا۔ یہاں میکنو ہمارا راہبر بنا اور تھوڑی دیر کے بعد ہم آبادی کے ایک خوبصورت مکان میں پہنچ گئے جن کے گرد موجود محافظوں نے تلاشی لیے بغیر ہمیں اندر نہیں جانے دیا تھا، اور وہ تمام چیزیں جو اس وقت ہمارے پاس موجود تھی محافظوں کے قبضے میں پہنچ گئی تھی۔ ہم نے اس پر تعرض نہیں کیا۔ نئے احکامات کے تحت ہر شخص کو قانون کی پابندی کرنا ہوتی تھی، چنانچہ صرف جسموں پر لباس ہی لے کر ہم اس مکان میں داخل ہوئے تھے۔ میکنو یہاں کافی اثر و رسوخ رکھتا تھا اور یہ اسی کی کوشش تھی کہ بہت جلد ہمارا واسطہ دوسری جگہوں سے قائم ہو گیا۔ اس ٹیم کے سربراہ کی حیثیت سے مجھ سے سوال کیا گیا کہ کیا میں ایکوائن میں ہی قیام کروں گا یا لائن آف کروزل کی کسی آبادی میں جانا چاہوں گا، جس کے جواب میں میں نے کہا کہ آگے کا سفر ابھی نہیں کیا جا سکتا، تاہم میری واپسی کی اطلاع متعلقہ افراد کو دے دی جائے۔ صحرائے اعظم کے اس طویل ترین اور دشوار سفر کے بعد یہ آرام گاہ جنت محسوس ہو رہی تھی۔ ہمیں کھانے پینے کی بہترین چیزیں فراہم کی گئیں۔ میکنو البتہ ہمارے ساتھ نہیں تھا، جبکہ باقی تمام افراد اسی مکان میں موجود تھے۔ شام کو 7:30 بجے مجھے کسی کی آمد کی اطلاع ملی اور یہ بتایا گیا کہ میرا کوئی شناسا مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں مکان کے بیرونی حصے میں نکل آیا جہاں ملاقاتیوں کے لیے نشست گاہ تھی۔ یہاں سائکا مائلر اور مسعود طلحہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں مسرت کے چراغ جل اٹھے۔ دونوں ہی مجھ سے لپٹ گئے تھے۔ میں نے ان کی اس محبت کا جواب اسی شفقت سے دیا تھا جو کسی بزرگ کے دل میں ہو سکتی ہے۔ میرا ہاتھ سائکا کے سر پر پہنچ گیا تھا۔ تم لوگ یہاں؟ میں نے مسرور انداز میں سوال کیا۔ ہمیں افسوس ہے مسٹر علی کہ ہمیں آپ کی آمد کی فوری اطلاع نہیں ملی۔
दरअसल मैकनो को भी नहीं मालूम था कि हम लोग एक्वाइन में रह रहे हैं। मसूद ने कहा, क्या तुम लोगों ने एक्वाइन में मुस्तकिल ठिकाना बना लिया है? हाँ, आबो हवा और कुदरती मनाजर के लिहाज से एक्वाइन बेमिसाल है और मेरी बीवी ने इसको अपने मुस्तकिल कयाम के लिए मौजू तस्वुर किया। मसूद तलहा ने जवाब दिया। साइका माइलर, जिसका इस्लामी नाम आयशा रखा गया था, मुस्कुराते हुए बोली, और अब जब हमें ये मालूम हुआ कि आप एक्वाइन आए हैं तो हमारे लिए नागुज़ीर हो गया कि आपको एक लम्हा भी कहीं और रहने दिया जाए। चुनाचे आप फौरी तौर पर हमारे साथ चलिए। मैंने मसूद तलहा को देखा और फिर मुस्कुराते हुए बोला, तुमने अपनी बीवी को अभी तक सूरत हाल की नज़ाकत का एहसास नहीं दिलाया। आयशा को बताओ कि मेरे साथ दूसरे लोग भी हैं और तमाम लोगों को तुम्हारी रिहाइश गाह में नहीं रखा जा सकता। यह बात नहीं है मिस्टर अली, मैं यहाँ इंचार्ज की हैसियत से मुकीम हूँ। मेरी रिहाइश गाह बहुत वसी और अरीज है और हम बआसानी आपके तमाम साथियों को अपने यहाँ जगह दे सकते हैं। चुनाचे उन तमाम लोगों को साथ लेकर आप हमारे यहाँ चलिए, हमें दिली मुसरत होगी। मैकनो से बात हुई है? मैंने सवाल किया। मैंने उससे कह दिया था कि अपनी मसरूफियत से फारिग होने के बाद वो मेरी रिहाइश गाह पर पहुँच जाए। अब उससे मुलाकात और तफसीली बात वही हो सकती है। मसूद तलहा ने कहा, तब फिर मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन हमारा सामान मुहाफ़िज़ों के पास मौजूद है। एहतियात से उस सामान को हासिल कर लो, वो सब कुछ हो जाएगा। अब बस तैयारियां कीजिए। मैंने चंद लम्हात के बाद प्रोफेसर जोनाथन बड वगैरह को अपने कमरे में बुला लिया। कैनिस और लिज़ी भी उनमें शामिल थी। मसूद तलहा हम सब को लेकर अपनी रिहाइश गाह की जानिब चल पड़ा। एक पहाड़ी के दामन में एक बहुत ही खूबसूरत मकान जो लकड़ी के तख्तों और स्तूनों से बना हुआ था नजर आया। उसके अतराफ में हसीन सब्ज़ा-जार था। खूबसूरत फूलों के तख्ते जगह जगह नजर आ रहे थे। उस मकान में मसूद तलहा और आयशा की रिहाइश थी। मकान दर हकीकत बहुत वसी था और मुझे अपने साथियों के साथ यहाँ कयाम करने में कोई परेशानी नहीं हो सकती थी। हम लोग मकान के अंदरूनी हिस्से में पहुँच गए। रात का खाना हम सब ने मिलकर मसूद तलहा और आयशा के साथ खाया। लिज़ी और कैनिस का तारुफ भी करा दिया गया था। मसूद तलहा ने सब के लिए बेहतरीन आराम का बंदोबस्त किया था और फिर रात को वो दोनों मुझे अगवा करके अपनी नशिस्त गाह में ले गए। तलहा कहने लगा, ये दोनों लड़कियां मेरी दिलचस्पी का मरकज बन गई हैं। क्या आप इनके बारे में कुछ बताना मुनासिब समझेंगे? क्यों नहीं, मगर सोच लो, अपनी दिलचस्पी का इजहार तुम आयशा की मौजूदगी में कर रहे हो। मैंने शरारत से कहा। मेरी बात का मफहूम समझते ही मसूद ने एक जोरदार कहकहा लगाया, फिर आयशा की तरफ देखते हुए बोला, तुमने देखा अली ने मेरी बात को क्या रुख दिया है? वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गई थी। फिर वो मुझसे मुखातिब हुआ, मेरा मतलब सिर्फ आपकी नई दरियाफ्त से आगाही हासिल करना था, क्योंकि मुझे हर उस लड़की से हमदर्दी है जो आपके करीब हो। ओहो, मालूम होता है आयशा ने मेरे खिलाफ तुम्हारे बहुत कान भर दिए हैं, खास तौर पर लड़कियों के हवाले से। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा नाम लेने की क्या जरूरत है, आपकी शोहरत वैसे भी क्या कम है। आयशा ने चहकते हुए कहा, हाँ, खूबसूरत खवातीन के लिए आप बहुत बड़ा खतरा है अली। मसूद बोला, मुझे पता चला है कि आपके कुश्तगान की फहरिस्त बहुत तवील है। मुझे तफसीलात मालूम हो चुकी हैं, इसलिए मैं उन खवातीन के बारे में परेशान था और सोच रहा था कि उनकी मुलाकात किसी भी शक्ल में आपसे हुई हो, लेकिन तान वही टूटेगी। मैं हंसने लगा। ये मुफ्त की बदनामी मेरे सर है तो मैं क्या कर सकता हूँ मसूद। इस गुफ्तगू के दौरान नफीस किस्म की कॉफी का दौर चलता रहा। फिर हमने संजीदा गुफ्तगू शुरू कर दी और अब मैं आपकी इस अचानक वापसी के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हूँ। मसूद ने कहा, आप जिस मिशन पर गए थे उसमें किस हद तक कामयाब रहे? मसूद तलहा, खुशकिस्मती से तुम एक्वाइन में मौजूद हो। तुमसे मैं मुकम्मल बेतकल्फी के साथ गुफ्तगू कर सकता हूँ। पहले मेरे इस मिशन की पूरी तफसीलात सुन लो, इसके बाद मैं तुम्हें अपनी जरूरतों से आगाह करूंगा, मैंने कहा। और फिर मैंने मसूद तलहा को इस मिशन पर रवाना होने के बाद से लेकर अब तक की रुदात बेकमो कास्त सुना दी। मसूद तलहा और साइका माइलर यानी आयशा के चेहरे पर सनसनी के आसार थे।